أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خير يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरतुल लुक़मान आयत नंबर 27 से 30 तक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हम अपने आज के लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض ولو أن ما في الأرض من شجرة من شجرة أقلام والبحر أقلام والبحر يمده يمده من بعده من بعده سبعة سبعة أبحر ما أبحر نفدت كلمات الله نفدت كلمات الله إن الله إن الله عزيز حكيم. عليم حكيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله ولو إنما في الأرض من شجرة أقلامة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ما خلقكم ولا بعثكم ولا إلا كنفس واحدة إلا كنفس واحدة إن الله إن الله سميع بصير. سميع بصير.
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا نفس واحدة. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. ألم تر ألم تر أن الله أن الله يولج الليل يولج الليل في النهار في النهار ويولج النهار ويولج النهار في الليل في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري كل يجري إلى أجل إلى أجل مسمى وأن الله مسمى وأن الله بما تعملون خبير. بما تعملون خبير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك ذلك بأن الله بأن الله هو الحق هو الحق وأن ما يدعون وأن ما يدعون من دونه الباطل من دونه الباطل وأن الله وأن الله هو العلي الكبير. هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
ذلك بأن الله هو الحق والذين يهدون للباطل وأن الله هو الغني الحميد السميع القدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اور اگر انّا یہ کہ ما جو فی الارض زمین میں ہے من سے شجرتن درخت اقلام قلمیں ہو والبحر اور سمندر یمدہ اس کی سیاہی ہو جائے من بعدہ اس کے بعد سبعت سات ابحر سمندر ما نہ نفدت ختم ہوں کلمات باتیں اللہ اللہ تعالیٰ کی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لائق عبادت ہے اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا نظام پیدا فرمایا جو زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی جو اس کے اندر بے شمار ان گنت مخلوقات کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ان کا طرز زندگی سکھایا ان کو ان کی زندگی گزارنے کے لیے جو رہنما اصول تھے وہ بتائے اور ان کے رہنے سہنے کے جو طور طریقے ہیں ان کو سکھائے اور جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ اگر ان چیزوں کو شمار کرنے لگے اللہ تعالیٰ اگر ان چیزوں کو بیان کرنے لگے یا اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بیان فرمانے لگے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ عدل کرنے والا انصاف کرنے والا ظلم نہ کرنے والا باریک بین بے شمار اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو بے شمار حکمتوں پہ مبنی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانے لگے تو دنیا کے روئے زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں وہ سب کے سب قلم ہو جائے اور جو سمندر ہے اس کا تمام پانی سیاہی بن جائے بلکہ ایک سمندر نہیں 7 سمندروں کے پانی بھی اگر سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات مخلوقات اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا احکامات ہیں تو وہ ختم نہ ہوں بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے اس کے ایک ایک لفظ کے اندر اس قدر گہرائی ہے اس قدر معجزات چھپے ہوئے ہیں کہ اگر انسان اس کی تحقیقات میں جانا شروع کر دے صرف ایک زمین کی تحقیق کرنا شروع کر دے ایک شجر کی تحقیق کرنا شروع کر دے ایک سمندر کی تحقیق کرنا شروع کر دے تو وہ اپنی ساری زندگی کو کھپا دیں گے اور شاید کہ تحقیق مکمل نہ ہو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں بہت ہی مدلل اور مفصل اور بہت ہی جیسے کوزے میں سمندر کو بند کرنے کے مترادف ہے اگر اس کی وسعتوں کو انسان کھولنے لگتا ہے اس کی وسعتوں پر بات کرنے لگتا ہے آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اور یہ قیامت تک جتنے بھی نوع انسان آنے والے ہیں آ چکے ہیں گزر چکے ہیں ان سب کی رشد و ہدایت کے لیے یہ کافی ہے
مطلب جتنے بھی اس ڈیوریشن کے اندر، اس ٹینیور کے اندر جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے، جو بھی حالات و واقعات پیدا ہوں گے، ان میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جو رہنما اصول تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کی تفصیلات میں جاتا، اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو اگر تفصیل سے بیان فرماتا، اگر انسان کی باڈی سٹرکچر کے اوپر یہ تفصیلات بیان کرتا، تو آپ دیکھیں کہ انسان پڑھتے پڑھتے تھک جاتا، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر زبردست، حکمت والا اور غالب ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی کہ وہ جو دروازے بند ہیں وہ عقل کے ذریعے ان کو کھولتا چلا جائے اور ان مسائل کا حل تلاش کرتا چلا جائے۔ اسی وجہ سے بے شمار ان چیزوں کے اوپر سائنٹیفکلی بھی کتابیں لکھی گئیں، قانون کی کتابیں لکھی گئیں، طبیات کی، فلکیات کی، ارضیات کی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کتب کے خزانے آپ دیکھیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتی ہیں۔ ما نہیں خلقکم، پیدا کرنا تمہارا، ولا اور نہ بعثکم، اٹھانا تمہارا، الا مگر کا نفس مانند نفس کے، واحد ایک کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور اٹھانے کے مترادف ہے، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کو دنیا میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ایک برابر ہے تمام نوع انسانی کو پیدا کرنا، ان کو موت دے دینا اور ان کو دوبارہ سے زندگی دینا، اپنے سامنے کھڑا کر دینا۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہم کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا اور یاد رکھنے والا کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی لینے والا ہے۔ علم، کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر الشمس اور اس نے مسخر کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل سب کے سب، یجری چل رہے ہیں، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت کی طرف، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیا تم نے غور و فکر کیا زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کیسے رات میں دن کو داخل کرتا ہے؟ رات انتہائی تاریک ہوتی ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ دن کو نکال کے لے آتا ہے، اور انتہائی روشن دن ہوتا ہے اور کیسے وہ سیاہی میں بدل جاتا ہے اور ہر چیز کو رات کی تاریکی ڈھانپ لیتی ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد وسخر الشمس والقمر اور مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے اپنے مدار مقرر کیے اور ہر ایک کو اپنی ڈائریکشن دی۔ ہر سورج ہو یا چاند ہو یا کوئی بھی فلکیات سے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بھی چیزیں ہیں، اپنے ہی مدار کے اندر گردش کر رہی ہے، اپنے حدود کے اندر ہیں اور اس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی۔ کل یجری الی اجل مسمى اور یہ سب ایک مقررہ وقت تک کے لیے، یہ جتنے بھی سیارے ہیں، ستارے ہیں یا زمین و آسمان کا کارخانہ ہے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 1 انچ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر وہ باخبر ہے۔ تو وہ رب جس نے رات اور دن کی روشنی اور تاریکی بنائی، سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار میں اس نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی بھی اللہ سے سرزنش نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات دے کے انسان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہر انسان کو جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، وہ کسی کے بھی اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ذالک یہ بھی انا بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہی ہے، الحق حق، یعنی کہ سب
سچائی اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اور بے شک یہ کہ ماں جو یدعون وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا الباطل وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہی العلی بلند ہے، الکبیر بڑائی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کائنات کے تمام چیزوں کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تم ان سب چیزوں کی طرف غور و فکر کرو اور دیکھو کہ تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں تخلیق کی ہیں اور کتنی قدرت والا ہے، اور کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا، ہر وقت سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے نوٹس سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اس رب الحق کو، اس حق اور سچ والے رب کو چھوڑ کر تم باطل معبودوں کو کیوں پکارتے ہو؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی بہت بلند ہے، بڑائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سچی معرفت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك